الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حدیث شریف میں ہے عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، برحق ہے۔ ایک بہت بڑا رئیس آدمی تھا، سیٹھ، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ جب مر گیا تو قبر تیار کیا گیا، قبر کھودا گیا اس کے لیے، تو وہاں کالے کالے بچھو بھر گئے پورے قبر میں۔ تو قبر کھودنے والے ڈر گئے اور مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا۔ دوسری جگہ جا کے قبر کھودے تو وہاں بھی کالے کالے بچھو سے قبر بھر گئے۔ تو یہ کھودنے والے، قبر تیار کرنے والے پریشان ہو گئے، تھک گئے کہ کیا کریں یار۔ ایک عالم کو بلائے اور ان سے پوچھنے لگا کہ مولانا صاحب دیکھیے ایسا ہوا ہے، کیا کریں۔ تو اس عالم نے بتایا کہ یہ بچھو دنیاوی بچھو نہیں ہیں، یہ آخرت کے بچھو ہیں، اس کے برے اعمال کے بچھو ہیں۔ یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ غیب سے پردہ ہٹا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے، تاکہ دنیا والے سنبھل کے چلیں، نیک اعمال کریں، وہاں کی تیاری کریں۔ کیا ہوگا کسی پر ظلم، بہن کا حصہ کھایا ہوگا، بھائی کا حصہ کھایا، کسی غریب یتیم کا ہڑپ کے لوٹ کے مار کے کھایا ہوگا، بددعائیں دیے ہوں گے لوگ، اس کی سزا دنیا ہی میں دکھا دیا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے ایسی حرکتوں سے باز آ جائے۔ اور اس عالم نے بتایا کہ تم ایک نہیں، دو نہیں، 1000 جگہ قبر کھودو گے یہ بچھو ملیں گے۔ مجبوراً لوگوں نے اسی میں دفن کیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ابھی اس زمانے میں دنیا میں سب سے بڑا محسن پوری کائنات کے لیے، مسلمان غیر مسلم سب کے لیے، وہ ہے جو ان کو جہنم سے بچا لے، دوزخ سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ سب سے بڑا محسن یہی ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کا نام لے، نبی کے طریقے پر چلے، دوسروں کو بھی چلائے، یہ جہنم سے بچنے والا ہے۔ تو یہ جو جماعت کے کام ہے، تبلیغی جماعت، یہ لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، نماز پڑھواتے ہیں، عبادت کرواتے ہیں، معاملات پر دھیان دلوا رہے ہیں، یہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، اور ہر مسلمان اس کے ذمہ دار ہے۔ اس لیے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ختم نبوت کو ہم نے مان لیا، عقیدہ بنا لیا کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، تو یہ دین، یہ اسلام، یہ کلمہ دوسروں تک پہنچانا ہم سب کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ نبی کوئی نہیں آئے گا، آپ کے ذمہ بھی نہیں ہے تبلیغ کرنا، اسلام دوسروں تک پہنچانا، تو کون کرے گا؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہے جواب، تو ذمہ دار کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں، جن کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، اسی کے ذمہ ہے کہ اسلام دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔